آن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی ایک جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 23 صفر المظفر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ پیغمبر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ازسرنو زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہوتا گیا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانے حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمائے اور شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے شرکت اور طاقت جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر ایک سلائی دائیں آنکھ میں اور بائیں آنکھ میں ایک سلائی لگاتے۔ شعب الایمان۔ نمبر 5، ایک عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن شریف سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے، اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا، پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھر کہے گا اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ دونوں کے بیچ باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، رسول اللہ نے فرمایا عنقریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو کہ جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگار کی جاتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جس میں سے تم کھاتے رہو گے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس میں جو غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی اللہ سے معاف فرماتے ہوئے آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا